راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے پورے گھرانے کو ہر طرح سے محفوظ اور سلامت رکھے، نہ صرف بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بلکہ ان لوگوں سے بھی جو فون کال پر یا مختلف طرح سے سوشل میڈیا پر فراڈ اور دیگر چال بازیاں کر کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک دوست کے دوست کو کال آئی اور جناب اس کو کہا گیا کہ آپ کے جناب اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں، میں چونکہ ملک سے باہر ہوں اور اتنی رقم آپ اس دوست کو پہنچا دیں، باقی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں رہے گی، جب میں آؤں گا تو لے لوں گا۔ تو اس شخص نے جلدی سے جناب یہ سوچا کہ ہاں یہ بڑا فائدہ ہو گیا ہے، میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ پیسوں سے بھر گیا ہے، تو اس نے جلدی سے 50,000 روپے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ لیکن بعد میں جب وہ بینک گیا تو پتا چلا کہ جناب کوئی رقم جناب ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی، اور وہ شخص پھر اس نمبر کو دوبارہ ٹرائی کرتا رہا، بڑی کوششیں کرتا رہا، لیکن وہ ساری کوششیں نہ تمام ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لالچ یا وقتی فائدہ ہمیں ایسے چکر میں پھنسا دیتا ہے اور بعد میں پھر ہم نقصان اٹھا کر پچھتاوے کا یا ایسی باتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ایسے کسی بھی نقصان کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں اور تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں اور اپنے لیے برکت اور تازگی حاصل کرتے ہیں۔ اے خداوند، اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند، اس صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدا صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ جی تو سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور یقیناً خداوند راست دلوں کو بچاتا ہے۔ جو دل خدا کے ساتھ راست ہے وہ لالچ سے اور دیگر تمام باتوں سے پاک رہتا ہے، اس لیے وہ ہر بات میں خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ تو خدا کرے کہ ہمارا دل راست رہے اور ہم خدا کی فیور ہمیشہ حاصل کرتے رہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی حمد اور ستائش میں شامل ہوتے ہیں۔ اکھیاں چکنا میں ول پہاڑا، مدد لے میں کس نوں پکارا۔ اکھیاں چکنا میں ول پہاڑا، مدد لے میں کس نوں پکارا۔ مدد لے میں کس نوں پکارا۔ میری مدد رب آپ آیا، میری مدد رب آپ آیا، جس نے دھرتی آکاش بنایا، جس
جس نے دھرتی آکاش بنایا میرے پیراں نوں دیوے کھلاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں دن سورج نہ تینوں ستاوے دن سورج نہ تینوں ستاوے راتی چن بھی نہ کچھ دکھ پہنچاوے راتی چن بھی نہ کچھ دکھ پہنچاوے خوف کھاویں گا نہ وچ اجاڑا مدد لئی میں کس نوں پکاراں مدد لئی میں کس نوں پکاراں جی تو سنا ہم نے حمدیہ گیت، اور جناب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ خط لکھیں ہمیں پروگرام راہ زندگی کے پتے پر، پروگرام راہ زندگی، پیو باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. فون کال یا ایس ایم ایس کے لیے نمبر استعمال کریں 0333 4825 963. واٹس ایپ کے لیے نمبر استعمال کیجئے 0305 33 77 310 اور فیس بک آئی ڈی استعمال کیجئے PCRM فیصل آباد، اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز. آپ اس آئی ڈی کو یوز کیجئے، اس یوٹیوب چینل پر موجود تمام پروگرامز کو سنیے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری اس درخواست کو ضرور خاطر میں لائیں گے، اور ابھی جناب آپ کے خطوط میرے پاس موجود ہیں، ان کو شامل کریں گے. تو ملک اللہ بچایا کھوکھر اور ان کے ساتھ جناب ان کے خاندان نے ہمیں بہت سی دعائیں بھیجی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ راہ زندگی بہت اچھا پروگرام ہے، ہمیں بہت معلومات ملتی ہیں، سبھی سلسلے بہت اچھے لگتے ہیں. تو پیارے بھائی ملک اللہ بچایا کھوکھر، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تمام نیک تمناؤں کے لیے اور ان تمام اچھی باتوں کے لیے بہت شکریہ. رزین فرحت، سوہم شکیل، ارحم اشرف اور سنیل جارج، رضوان فرحت اور سبھی ساتھیوں کا جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یشوع بھائی کی آواز میں، عظمی یونس کی آواز میں پروگرام سنا، ابتدائی گفتگو آپ کو بہت اچھی لگی اور آپ کو تلاوت کلام مقدس اور دیگر تمام سلسلے بھی بہت پسند آئے، بہت شکریہ. افکار گل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی سبھی سلسلوں کی تعریف کی ہے، تھینک یو سو مچ آپ کا پیارے بھائی. ریحان مصطفیٰ ہیں جی، آپ کا تعلق ہے ذیشان شوز بہاول نگر سے. آپ نے کہا کہ آج کا پروگرام یشوع بھائی کی آواز میں سنا، تلاوت کلام مقدس اور تمام باتیں بہت اچھی لگیں، دلی سکون ملا، بہت شکریہ جی آپ کا. حافظ نعیم کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی بہت اچھا ہے، ہمیں سن کر بہت اچھا لگتا ہے، بہت شکریہ جی آپ کا پیارے بھائی. اور حاجی لیاقت علی ایوان، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور دیگر ساتھیوں کا بھی جن میں غلام سرور بلوچ اور ہمارے پیارے بھائی ارشاد الاسر، آپ کا بھی بہت شکریہ. میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں خط لکھا، پیغام بھیجے. ابھی میں خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹوں گا اور آگے بڑھوں گا اور آپ کے لیے چلوں گا جناب سرائکی ڈرامے کی طرف. آئیے مل کر سنتے ہیں. این دفعہ تو اتنا برفانی طوفان، محکمہ موسمیات سارا پیش گویاں غلط تھی گن، پتہ ہونا تو میں ٹور کینسل کرا دیں ماں. کافی تا دل پیا دے. نور بابا، نور خان. جی آیا. جی بہزاد بابو.
نور خان بہترین کافی ایک میں نے کیتے ایک آپ نے کیتے جی وہ تو تیار ہے اور یہ ہے کہ نور بابا تسا میرے کٹھے بہ کے کافی پیسو گھنو پر بابو جی حکم حکم فوجی حکم آرڈر از آرڈر جی آرڈر از آرڈر آرڈر از آرڈر برف برانڈے چاون شروع تھی گئی ہے میرے خیال میز کچھ پیچھو کر گنو نے یا آمن ڈوں برف کو ٹھڈی برف گرم کافی اے جناب کافی بہ نور خان جی صاحب نور خان آج کوئی برف باری زیادہ نہیں صحیح ان مہینے دے لحاظ نال زیادہ ہے پہاڑ ہیں صاحب جی جو چاہن وساون سنے کہ ان پہاڑوں کے وجود کئی کہانیاں پراسرار کہانیاں پتھر بن گئے ٹھیک آدھے پے ہو صاحب جی جے ان پتھراں کو ہٹاؤ تو کو تلے ہنجواں دے دریا واندے نظر آسن ویری گڈ نور خان تساں شاعری بھی کریں دے ہو صاحب جی میں کو سمجھ نہیں آندی جو ہر سونا سچ سونا نالے کو شہری کیوں لگ دے ہاں کوڑ دی دنیا جو تھئی نور بابا طوفان تیز نہیں تھی نا ویندا چراغ جڑے ویلے بجھن والا ہوے ان دی لو تیز تھی ویندی ہے یہ صاحب جی طوفان ختم تھی ونا لے نور خان یہ کیا ہے یہ چیخ سنی تے یہ طوفان ہے چاندے راندن ہوا دی چیخ ہے سہی اچھا 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 او ول چیخ نور خان کون ہے ہاں صاحب جی ایک کہیں زنانی دیے سارے ریسٹ ہاؤس دے پیچھوں چھوٹی جی کھائی ہے نا یہ میں دے دا کوئی وچ ڈھے پیا اس نہیں میں ہی چلدا نا ہمت کر بی بی ہمت کر اسا بی بی حوصلہ کر صاحب بی بی ہوش تھی گئی تو انہاں دے ہاتھ پکڑ کے چھکو میں برف صاف کرے نا اندے ہاتھ تے نرگس تو پھول ہے شاید باغیچے چ پھول پٹن آئی ہے اتھا نرگس دے پھول بہت لگ دے نا سی شکر ہے زندہ سلامت نکل آئیے پر یہ بے ہوش ہے میں کو چینا سی تے جلدی کو سی گرمی ڈیونی پوسی تارے کول کو نہ چوسی میں چاہیے نا تساں بستر وغیرہ تیار کرو یہ تو مس نتاشا ہے انگلش سکول دی ٹیچر یہ نویں آئی ہے صاحب جی اچھا تو ولی کرو کہ تساں مان کے فون کر دیو انہاں دے ہاسٹل وچ ٹھیک ہے صاحب جی جلدی گھنا ہو انہاں کو بیزاد تے کو شیدہ نال شادی کرنی پوسی ابا جی کیویں ممکن ہے میں تو کو نتاشا تے متعلق سب کچھ دسے اور ول اتفاقاً تارے دوست دی یتیم دھی بھی ہے تساں راضی بھی تھی گیا وے ول ہن یہ کیا ہے میں کو تیری مرضی تے سلیکشن بہت پسند ہے درباز خان فارسٹ آفیسر دوست نہ ہا بلکہ بھرا ہا اندے گھر دے اجڑن دا ڈوکھا میں کو پر جے میں اوندا گھر آباد کرے نا تا سارا گھر اجڑ دے پتر تیرے ماں میں صاف آخ دیتے چھے بیزاد شیدہ نال شادی نہیں کریں دا تا وہ تیری بہن دی منگنی بھی تروڑ دے سن تروڑ دے بے رشتے بہوں وہ تا ٹھیک ہے پر تیری ہکا بھیڑ مر ویسیا مامے ہوری کو آکھو کہ وہ شیزہ دا رشتہ شہزاد کو دے دے وہ بھی تھوڑا پوتر CSS آفیسر ہے میں اے بھی آکھے شہزاد بھی حامی بھری ہے پر وہ آدن کے شیزہ بہزاد کو پسند کریں گے میں گال کرے نا کوئی فائدہ نہیں اے خط پڑھ گئے انہاں تیری اتے تیری بہن دی شادی دی تاریخ منگی شیزہ بھی پتر بہت اچھی لڑکی ہے ہر لحاظ نال ابا جی میں ایک سپاہی ہاں میرا کہیں نال وعدہ ہے سپاہی دا وعدہ جب میں نتاشا کو دھوکہ دیتا تو آئندہ کوئی سپاہی دے وعدے تو یقین نہ کرے سی ابا جی دیکھ بیزاد تو سپاہی ہے تے سپاہی دوجیاں دی عزت بچاون کیتے سرحد تے اپنی جان قربان کر دیندن تے تو اپنی بھیڑ دی زندگی بچاون دی خاطر اپنی محبت قربان نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں انکار کر دینا مرن دے بھیڑ کو مرن دے ٹھہرو ابا جی معلوم تھی جو نور خان میجر صاحب نال فیملیئر ہے بہت زیادہ میں ہی ریسٹ ہاؤس دے وچ بہت دفعہ ٹھہرا اساں کلے ہی ہوندے ہاں سے دوہاں دا وقت گزردا وعدہ پیا ہاتھ طوفان آونا لے میرے کو تو موسم نارمل لگے جی برفانی علاقے دا موسم ہوندے برف باری دے ویلے اصل وچ گل ہے کہ یہ لوگ جڑے نے ہوا دی چال کروں اندازہ کر گندن جے ٹھہراؤ ہوئے ہوا دے وچ تے والے طوفان دی پیش گوئی کرن بیڈ روم تا خاصے صاف ستھرے ہیں میں فون کر دیتا نور خان کو پہلے ول او میرے کو حیرت نال کیوں لیتا پیا ہے
اصل حکم ہے کو نہ دسیا کہ فیملی نال ہے پئی میں صرف اپنی آمد دی اطلاع دیتی آئی آون آون نور خان آون صاحب جی سامان سٹور وچ رکھ دیتے تے کھانا تساں منع فرمایا البتہ کافی تھرموس وچ بھری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آرام کر صاحب جی ایک کھڑکیاں مضبوطی نال بند کرائے اج برف باری دی شدت ہے طوفان دی آمد ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آرام کر تو بہزاد ہاں بہزاد ہاں ہاں میں کو تھوڑی دیر پہلے کھڑکی تے نزدیک آہٹ محسوس تھی ہے وہم سی تیرا رات دا آخری پہاڑ ہے کون آندے اور ول پہاڑی علاقے دے وچ اصل میں محسوس تھیندا رہندے اچھا ٹھیک ہے میرے خیال وچ نور خان کھڑکی مضبوطی نال بند کرن دا جڑا آکھے نا اوندا نفسیاتی رد عمل ہے ہاں شاید یہ تو کوئی چیخ ہے تو سنی ہے چیخ کون نور خان یہ چیخ تساں سنی ہے چیخ بیگم نے سنی ہے یہ زنا نے چیخ آئی میں ویندا پیا ریسٹ ہاؤس دے پچھواڑے یہ خطرناک کھائی ہے میں نہ چلدا کہتا ہے بہزاد کچھ نہیں تھیا لال کنوار والا دوپٹا نرگس دے پھول اون کھائی دے کنارے تے ملن جندی کوئی انتہا نہیں توڑے لہجے کو کیا تھے کیویں ہلے دے پے ہو شیزا میں اب نارمل تھی گیا اب نارمل نور خان لاش گورن کے سویر تھی بنا لیے لیکن نور خان سویر کدی نہ تھی سی کیونکہ سچ کھائی دے وچ لے گئے سویر نہ تھی سی افسوس شیزا ہاں دنیا افسوس کھائی سچ سویر نور خان لاش اب نارمل دنیا ہمیشہ کی اندھاری اب نارمل صبح میں افسوس ہمیشہ کی اندھاری بہزاد جی تو سن رہے تھے ہم سرائکی ڈراما اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا جو سٹرکچر ہے یعنی ڈھانچہ ہے وہ اس طرح سے خدا نے ترتیب دیا ہے کہ خدا نے اس کو کام کرنے کے لیے بھی وقت فراہم کیا ہے اور اس کو آرام کرنے کے لیے بھی خداوند تعالیٰ نے وقت فراہم کیا ہے تو اس لیے ہمیں آرام بھی کرنا چاہیے اور خاص طور پر ہمیں کبھی تفریحی مقامات پر بھی جانا چاہیے تاکہ ہمارا ذہن ایک طرح سے تازہ دم ہو جائے اور ہم کام کرنے کی جو جہد ہے اس میں اور زیادہ ہم گرم جوشی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. تو ضرور ان ساری باتوں کو انجوائے کیجئے تاکہ آپ کی صلاحیتیں اور آپ کے اندر جو خدا تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں وہ اور زیادہ نکھرتی چلی جائیں. تو آئیے پھر ابھی آگے بڑھنے کا وقت ہے. ایک اور تفریح ہمارے لیے جناب موجود ہے. جی ہاں، میری مراد ہے موسیقی سے. آئیے مل کر انجوائے کرتے ہیں.
جی تو جناب امید ہے کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آیا ہوگا. تو ابھی جناب وقت ہے اگلے سلسلے کا جو کہ ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور کون سی چیز کو فالو کرنا ہے. جی ہاں, آپ بیتی جو ہمیں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایسا سکھا کے جاتی ہے کہ ہمیں بہت خوشی اور تازگی اور برکت ملتی ہے. تو آئیے پھر سنتے ہیں مل کر آپ بیتی. جی میرا نام انیتا ہے اور میں آپ لوگوں کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو کہ میری بہت اچھی فرینڈ, اس کے ساتھ میری کچھ اچھی یادیں اور بری یادیں ہیں. میں اور میری دوست کافی ہم لوگ اسکول کے زمانے سے ساتھ اور کالج میں بھی ساتھ, اور اسی طرح سے ہم لوگوں نے پھر بی اے تک مطلب ساتھ ہی رہے. اس کے بعد ہم لوگ ایک ہی ایریے کے تھے اور ہمارے گھر بھی تقریباً پاس پاس ہی تھے. کالج ختم ہونے کے بعد تقریباً کافی جیسے لڑکیاں فری ہوتی ہیں کورس وغیرہ کرتی ہیں, ہم لوگوں نے بھی کورسز بھی ساتھ میں کیے, اور اس کے علاوہ گھروں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی آنا جانا تھا. ہر عید پر مطلب ہر موقع پر, برتھ ڈیز وغیرہ پر ایک دوسرے کو گفٹ دینے, ایک دوسرے سے ملنا جلنا, بات کرنا, مطلب ہر قسم کا پیار تھا ہم میں آپس میں. اور اس کے بعد پھر اچانک ہی ہمارے ایریے میں ایک اسکول ہے اور خواہش ہوئی کہ چھوٹے بچوں کو پڑھایا جائے, اور ہم لوگوں نے پڑھانا شروع کر دیا, ٹیچنگ لائن میں آ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پڑھانے میں مصروف ہو گئے. اور میری دوست جو تھی اس نے مجھے ایک بار کہا کہ کیوں نہ آگے پڑھا جائے, تو میرے کچھ پرسنل مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں آگے نہیں پڑھ سکی, اور اس نے ایڈمیشن لے لیا آگے. اور اسی طرح سے خدا نے اس کو کامیاب کیا اور کافی مجھے بھی خوشی ہوئی. ہم لوگوں نے اس سے ٹریٹس وغیرہ لیں کہ کامیاب ہوئی ہے, خدا نے اس کو خوشی دی ہے, اتنی بڑی کامیابی سے نوازا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شاید اس میں کچھ تبدیلی آتی گئی, جو کہ شروع میں تو مجھے اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میں اس کی کافی کلوز تھی. ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے کولیگس تھے انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہاری فرینڈ کچھ لگتا ہے کچھ مغرور ہو گئی ہے تم سے, مطلب دوستی میں کچھ فرق آ گیا. تو میں نے ان کو بولنا کہ نہیں ویسے ہی کچھ شاید پڑھتی ہے یا ایگزامس کے بعد وہ اسکول آئی ہے, اس وجہ سے شاید کچھ چینج محسوس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو. لیکن میں نے بولنا کہ نہیں, مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم دونوں ویسے ہی دوست ہیں جیسے پہلے تھے. مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے وہ مجھے بعض اوقات اگنور کر جاتی ہے, مطلب اس کے پاس بیٹھنا یا اس نے زیادہ بولنا نہیں, یا پہلے کی طرح آنا جانا گھروں میں کافی کم ہو گیا. تو آہستہ آہستہ باقی ٹیچرز بھی فیل کرنا شروع ہو گئے کہ اس میں کافی زیادہ مغروری آ گئی ہے. نہ وہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے سلام لیتی تھی, مطلب اس کی باتوں سے بھی پہلے کبھی اس نے اپنی باتوں میں یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ مطلب وہ ٹیچر اتنا مجھ سے کم پڑھا ہے یا اس کی پے اتنی ہے اتنا کم ہے. اس نے پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی, لیکن جب سے اس نے زیادہ تعلیم حاصل کر لی تو شاید اس نے دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ شاید اس سے تو محسوس نہیں ہوا, لیکن میں اس سے تھوڑی پیچھے ہٹتی گئی. لیکن اس نے بھی بعض اوقات ناراض بھی ہونا, بولنا نہیں پورے دن میں. جہاں ہم اتنا ٹائم ریسیس میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے تو تھوڑا سا میں نے بھی اگنور کرنا شروع کر دیا, کیونکہ جب وہ اچھے طریقے سے نہیں بولتی تھی تو میں نے کوشش کرنی کہ میں نیچے ہی بیٹھی رہوں اور اوپر نہ آ جاؤں. اور مجھے یہ امید ہوتی تھی کہ شاید آج میں اوپر نہیں گئی تو شاید وہی نیچے آ جائے گی مجھے بلانے کے لیے, مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ کیا بات ہے, اوپر کیوں نہیں آئی, ملی نہیں پورے دن میں. تو پھر آہستہ آہستہ میں بھی اس سے پیچھے ہٹتی گئی. تو بعض اوقات ناراض ہو جانا لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دینا یا دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا, یہاں تک کہ اس کی منگنی ہو گئی اور اس نے مجھے یہ بھی بتانا گوارا نہیں کیا. ایک ہی ہم لوگ ایریے میں رہتے تھے اور پتہ تو چل گیا کہ منگنی ہو گئی ہے. میں نے بھی اس سے مطلب کوئی بات نہیں کی کہ جب اس نے مجھے بتانا پسند نہیں کیا تو پھر پوچھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ترقی ہوتی ہے, خواہ وہ علمی ہو, شہرت کی ہو, یا پھر کوئی اور زندگی میں ترقی یا کوئی ہمیں ایسی خوشی مل جائے, اس کو ہمیں اپنے ذہن پر بالکل بھی سوار نہیں کر لینا چاہیے. اور کبھی بھی دوسروں کو آپ اتنا حقیر مت جانیں
کہ آپ ان کو اپنی دوستی کے یا اپنی محبت کے قابل بھی نہ سمجھیں۔ جی تو سامعین، آج ہم نے یہ سیکھ لیا، آج ہم نے یہ جان لیا کہ کامیابی اور سرفرازی خداوند کی طرف سے ہے۔ ہم نے اس پر غرور یا گمنڈ نہیں کرنا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اور جس نے ہمیں یہ کامیابی عطا کی ہے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اس کا احساس جو ہے وہ ہمارے لیے اور زیادہ خوشی کو لے کر آتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے۔ اور آغاز میں ہم بات کر رہے تھے آج کے ہمیں فراڈ سے بچنا ہے، ہمیں دھوکہ دہی میں نہیں آنا، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ لالچ۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی جو مثال پیش کرنا چاہوں گا، حضرت یوسف کے کردار سے آپ لوگ بہت اچھے سے واقف ہیں، بہت کچھ آپ نے اور میں نے سن رکھا ہے، اور ان کی زندگی میں ایک چیز جب ہم سنتے ہیں تو بہت واضح ہے کہ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں نہ تو لالچ کیا، کوئی بھی بڑی سے بڑی کبھی آفر ہوئی تو وہ اس کے لالچ یا اس آزمائش میں نہ آئے۔ تو اس لیے جب بھی ہمیں کوئی ایسی آزمائش یا ایسا کوئی لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، تو ضرور ہم اس میں ایک دفعہ سوچیں کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو درست ہو اور خدا کی مرضی کے عین موافق ہو، کیونکہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، یہ سب کچھ خداوند تعالیٰ ہمارے لیے انتظام کرتا ہے جب ہم اس کی مرضی کے موافق چلتے ہیں۔ تو آئیے پھر اسی بات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہمیں خود بھی بچا اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی کبھی کسی کے ساتھ فراڈ یا ایسا کام نہ کریں جس سے اگلے شخص کو نقصان ہو۔ خداوند تعالیٰ ہم آپ کے حضور موجود ہیں، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہماری تمام تر شخصیت کو پاک کر دیجئے، اس کی تقدیس فرما دیجئے، تاکہ ہم لالچ اور ایسی تمام باتوں سے پرہیز کریں جو ہمیں ایسی آزمائشوں میں گرا سکتی ہیں۔ ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے ترقی کا اور بھلائی کا باعث بنیں۔ ہمارے ملک میں ایسے تمام تر عناصر کو ختم کر دیجئے جو دوسرے انسانوں کو فراڈ کے باعث نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما دیجئے۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو دیجئے اجازت۔ خدا حافظ۔